ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ اور سوپور کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے، جس کے باعث اہل علاقہ کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کشمیر کے بدنام زمانہ کالے قانون UAPA کے تحت نظر بند 2 رہنماؤں کو عدالت کی طرف سے ضمانت ملنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کونسل یورپ نے اعلان کیا ہے کہ 27 اکتوبر بروز منگل برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا، جس کا مقصد کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 1 برس سے زائد عرصے سے جاری بھارتی فوجی محاصرے کے خاتمے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے، جبکہ اقوام متحدہ، جس کا آج یوم تاسیس ہے، کشمیر کے بارے میں اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کرا کے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائے۔ اقوام متحدہ نے کشمیر پر کئی قراردادیں پاس کی ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دیا جائے گا، تاہم 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کا فوجی محاصرہ کیا، 272 بے گناہ کشمیری شہید کیے، ہزاروں حریت پسند رہنما، کارکن، نوجوان اور خواتین اس وقت غیر قانونی طور پر زیر حراست ہیں۔ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیری پنڈتوں کی آڑ میں بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی اور مسلم دشمن حکومت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جس ہندوتوا ایجنڈے کی نفاذ کی شروعات کی تھی، اس پر سرعت کے ساتھ کام جاری ہے۔ لاکھوں غیر ریاستی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، کشمیریوں کے وسائل پر قبضے کے لیے مختلف قوانین کا اطلاق، بھارتی فوجیوں کو چھاونیوں کی تعمیرات کے لیے زمینوں کی الاٹمنٹ، اعلیٰ انتظامی عہدوں پر انتہا پسند ہندوؤں کی تعیناتی جیسے شرانگیز اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ بھارتی حکمران بہت عجلت میں ہیں اور وہ ہر قیمت پر کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کے لیے ٹرانزٹ کیمپوں کا قیام بھی بھارت کی اسی صہیونی طرز کی سازش کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ کشمیری مسلمانوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر کے وہاں پر ہندوؤں کی آبادیاں قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان ٹرانزٹ کیمپوں میں کشمیری مہاجر پنڈتوں کی آڑ میں RSS کے انتہا پسند ہندوؤں کو بسا کر اسلحہ اور تربیت فراہم کی جائے گی، تاکہ گجرات کے طرز پر مسلمانوں کے قتل عام کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ کشمیر چونکہ عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے اور یہ اقوام متحدہ پر موجود سب سے پرانا مسئلہ بھی ہے، اس لیے اس خطے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات عالمی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ برہمن سامراج نے جس طرح گزشتہ قریباً 15 ماہ سے کشمیریوں کو 10 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر محصور کر رکھا ہے اور تمام حقوق سے محروم کرنے کے علاوہ ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے روز نئے قوانین متعارف کرا رہا ہے، یہ تمام اقدامات اقوام عالم کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کشمیری عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالمی برادری کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آواز بلند کرے گی اور سرکش بھارت کو جواب دہ بنائے گی۔